اس ماہ مبارک کی 12 تاریخ ابن عباس اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہم کی روایت کے مطابق، جیسا کہ امام بخاری کے استاذ حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں ذکر فرمایا، 12 ربیع الاول شریف ہے، 12 تاریخ ہے ولادت باسعادت کی۔ پیر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ پیر ہی کے دن اللہ کے رسول نے اعلان نبوت فرمایا۔ پیر ہی کے دن اللہ کے رسول پر قرآن نازل ہوا، اور پیر ہی کے دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مجمع عام میں جلوس کی شکل میں اللہ کے رسول مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس دن کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکریہ باری تعالیٰ میں روزہ رکھا۔ پوچھنے پر ارشاد فرمایا، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، سئل عن صوم یوم الاثنین، اللہ کے رسول سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا، ذالک یوم ولدت فیہ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ فِيهِ أَوْ أُنزِلَ عَلَيَّ، یہی وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی، یہی وہ دن ہے جس میں میری بعثت ہوئی، اور یہی وہ دن ہے جس میں مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لفظ میلاد اور لفظ مولد، ابن منظور افریقی جو لسان العرب کے مصنف ہیں، انہوں نے میلاد کے بارے میں لکھا ہے، الوقت الذی ولد فیہ، میلاد کے معنی اس وقت کے ہیں جس وقت میں ولادت ہوتی ہے۔ جی سبحان اللہ۔ جس وقت میں ولادت ہوئی اس وقت کے معنی میلاد۔ میلاد کو ظرف زمان معنی ہے، یعنی ولادت کا وقت۔ اور عربی لغات کے حوالے سے جب مولد کے معنی اور محدثین اور فقہا کی اور علماء کی تحریرات سے ہم دیکھتے ہیں تو المکان الذی ولد فیہ، وہ جگہ جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ لفظ میلاد اور لفظ مولد دونوں ڈائریکٹ حدیث میں موجود ہیں۔ امام طبرانی نے معجم کبیر کے اندر ام المؤمنین سیدتنا عائشہ عفیفہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کیا کہ وہ فرماتی ہیں، تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر میلادہما عندی، کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر دونوں نے میرے سامنے اپنے اپنے میلاد کا تذکرہ فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام دارمی جو مسند دارمی کے مصنف ہیں، جو مشہور ہے سنن دارمی کے نام سے، امام دارمی کا انتقال امام بخاری کے انتقال سے 1 سال پہلے ہوا۔ امام بخاری کا انتقال 256 ہجری میں ہوا، اور امام دارمی کا انتقال 255 ہجری میں ہوا۔ عظیم الشان کتاب حدیث میں لکھی، بعض محققین نے صحائح ستہ میں اس کتاب کو شامل مانا، اور کتب ستہ کے ساتھ جو حدیث کی 6 بڑی کتابیں ہیں ان میں شامل ماننے کے ساتھ ساتھ بعض علماء نے کتب ستہ میں صحائح ستہ میں شامل نہ مان کر کے کتب تسعہ میں اس کو شامل مانا۔ حدیث کی جو 9 بڑی کتابیں ہیں، بعض نے 6 بڑی کتابوں میں شامل مانا، بعض نے حدیث کی 9 بڑی کتابوں میں اس کتاب کو شامل مانا۔ اور ثلاثیات یعنی اللہ کے رسول صرف 3 واسطے، ایسی حدیث امام دارمی کی سرمایہ افتخار ہیں۔ امام دارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اپنی کتاب لکھی سنن دارمی، تو اس کتاب کا جو آغاز کیا وہ ذکر مصطفیٰ سے کیا، سبحان اللہ، اور باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے آئے۔ ماشاءاللہ۔ حدیث نمبر 5 ہے سنن دارمی کی، اور سند اس کی صحیح ہے۔ حضرت کعب احبار سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، نجدہ مکتوبا، ہم نے پچھلی کتابوں میں خود لکھا ہوا پایا ہے، ہم نے خود لکھا ہوا دیکھا ہے۔ کیا لکھا ہوا دیکھا ہے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی موعود کی شان لکھی ہوئی دیکھیے، سبحان اللہ سبحان اللہ نبی مبعوث کی شان لکھی ہوئی دیکھیے، اور ان کی امت کی شان لکھی ہوئی دیکھیے۔ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور کیا ہے ان کی امت کی شان؟ اور اسی حدیث نمبر 5 میں لفظ مولد موجود ہے، جی لفظ مولد موجود ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں نجدہ مکتوبا محمد الرسول اللہ لا فظ ولا غلیظ ولا صخاب بالاسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہوگی جی کہ وہ سخت مزاج اور ترشرو نہیں ہوں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ یعنی خلق عظیم پر فائز ہوں گے، ماشاء اللہ، ان کے اخلاق بہت اعلیٰ بہت عمدہ ہوں گے، وہ سخت مزاج اور ترشرو نہیں ہوں گے۔ اور یہ خود اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے محبوب اگر آپ سخت مزاج اور ترشرو ہوتے تو یہ صحابہ آپ کے ارد گرد نہ ٹکتے، سب ادھر جاتے، سب منتشر ہو جاتے، سب چلے جاتے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ، شان کریمی یہ ہے کہ آپ اتنا بلند اخلاق رکھتے ہیں کہ دشمن بھی دوست ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، دوست تو ٹکتے ہی ہیں آپ کی بارگاہ میں، دشمن بھی دوست ہو جاتے ہیں، ماشاء اللہ، دشمن بھی دوست ہو جاتے ہیں۔ اور آگے ہے بازاروں میں چیخنے چلانے والے نہیں ہیں، وہ چیخم پکار کرنے والے اور چیختے چلاتے پھرنے والے نہیں ہیں نبی۔ ان کی شان یہ ہوگی کہ وہ بازاروں میں چیخ پکار نہیں کریں گے، چلائیں گے نہیں، چلاتے نہیں پھریں گے۔ جیسے آج بازاروں میں ادھم کاٹا جاتا ہے، شور شرابہ، چیخم پکار، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور لوگ بڑی تیز اور کر و فر کے ساتھ بازاروں میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ جی جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ یہ سب کرنے والے نہیں ہوں گے، اور وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے۔ واہ سبحان اللہ، تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، وہ عفو و درگزر اور بخشش و مہربانی سے کام لیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ عفو و درگزر سے کام لیں گے، وہ بخش دیں گے، وہ مہربانی کر دیں گے، وہ کرم فرما دیں گے، وہ معاف کر دیں گے۔ ماشاء اللہ، حتیٰ کہ کوئی دشمن بھی اگر رسول اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے آ جائے تو دربار رسالت کا شاعر کہتا ہے وَالْعَفْوُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَقْبُولٌ۔ سبحان اللہ، عفو و درگزر تو ان کے دربار کی شان ہے۔ تو دشمن بھی اگر پناہ لینے آ جائے تو محمد مصطفیٰ اس کو پناہ دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پناہ دے دیتے ہیں۔ اور یہ کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور قرآن کریم نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا چاہیے۔ جو آدمی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا، آؤ بیٹھ جاؤ یار، ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے پیسے دینے میں، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا تو بشہادت قرآن دشمن بھی دوست ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک، پارہ نمبر 24 آپ پڑھیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتے۔ جی کیا ایک تو مطلب وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اچھائی اچھائی ہے، برائی برائی ہے، جی، لیکن اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، اچھائی بھی برابر نہیں ہو سکتی، برائی بھی برابر نہیں ہو سکتی، اچھائی بھی برابر نہیں ہو سکتی، کیا بات، برائی بھی برابر نہیں ہو سکتی، اچھے بھی برابر نہیں ہو سکتے، برے بھی برابر نہیں ہو سکتے، کافر بھی برا ہے، جی ایک مسلمان بھی برا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
بہت اچھا، کیا بات ہے، سبحان اللہ. برابر نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے. یہ مسلمان ہے، وہ غیر مسلم ہے. اس نے اگر کوئی برائی کر لی ہے، وہی برائی اس نے کر لی ہے، لیکن دونوں برابر نہیں ہیں. دونوں برابر، اور اچھے بھی برابر نہیں ہیں، اچھے بھی برابر نہیں ہیں. اس لیے تو امام عشق و محبت، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے فرمایا سب اچھوں میں اچھا ہمارا نبی. کیا بات ہے حضرت، سبحان اللہ. سب اچھوں میں اچھا ہمارا نبی. سب اچھوں میں، سب اچھے انبیاء، سب اچھے، سب اچھوں میں اچھا ہمارا نبی. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. تو سب اچھوں میں اچھا ہمارا نبی. تو سارے اچھے بھی برابر نہیں ہیں. اس لیے تو قرآن نے فرما دیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. نفس نبوت میں فضیلت نہیں ہے، درجات میں فضیلت ہے. نبی تو سب برابر ہیں، نبوت میں تو سب برابر ہیں. ایسا نہیں ہے کسی کو کم نبوت ملی ہے، کسی کو زیادہ نبوت ملی ہے. نبوت سب کو برابری سے ملی ہے، لیکن درجات میں فرق ہے. اللہ رب العزت نے فضائل بیان فرمائے تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے. اس لیے آگے قرآن کیا فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بہت اچھائی کے ذریعے ٹالنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھائی کے ذریعے نہیں، بہت اچھائی، بہت اچھائی کے ذریعے. اگر کسی نے، کسی مومن بھائی نے کسی کے ساتھ کوئی برائی کر دی ہے تو اب مومن کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اس کو بہت اچھا بدلہ دے کر کے اس برائی کو ختم کر. وہ برائی کا بدلہ برائی سے، نبی کی شان نہیں ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے غلام کسی کو برائی کا بدلہ برائی سے دے؟ بہت اچھا. پھر کس وجہ سے نعرے لگاتے پھر رہے ہیں کہ ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ جی 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 جی. جب برائی کا بدلہ کسی کو برائی سے دو گے تو کیسے کہہ سکتے ہو آپ کے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ جب آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے اور بہت اچھائی سے دو گے تب آپ کہو کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بے شک بے شک. تب آپ یہ کہنے کے حقدار ہو گے. اور کیوں کہہ دیا قرآن نے کہ برائی کا بدلہ بہت اچھائی کے ذریعے دو؟ قرآن کریم نے اس کا جو رزلٹ نکالا ہے، جو اس کا نتیجہ بتایا ہے، وہ سننے کے قابل ہے. قرآن کہتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اس اچھے بدلے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہے وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. لیکن برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا یہ مردوں کا کام ہے. کیا بات، یہ ڈھیلے لوگوں کا کام نہیں ہے. جی نا 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 نا، کیا بات ہے. یار ڈھیلے لوگوں کا کام نہیں ہے. برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا یہ تو بہت طاقتور لوگوں کا کام ہے. بے شک بے شک. یہ بہت جو اپنے نفس پر طاقت غلبہ رکھتے ہوں، جو اپنے غضب پر غلبہ رکھتے ہوں، جو اپنی عقل کو اعتدال کے ساتھ عمل میں لانے کا ہنر رکھتے ہوں، جو اپنی قوت نفسانیہ، قوت غضبیہ، قوت عقلیہ کو اعتدال میں رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ ان کا کام ہے. اس لیے تو قرآن نے کہا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ دولت تو صبر والوں کو ملے گی اور جو بہت نصیب والے ہیں ان کو ملے گی. بے شک. کہ وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے، ہر کسی کو نہیں ملے گی. ہاں صبر والے بھی یہ یاد رکھیں اور اچھے نصیب والے بھی یہ یاد رکھیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کہ اگر درمیان میں شیطان کا چوکے لگائے کہ نہیں تم کوئی کمزور ہو، اینٹ کا جواب پتھر سے دو. جی. جب شیطان درمیان میں کچوکے لگائے تو اللہ کی پناہ چاہ لینا. کیا بات. اس کے مشورے میں مت آ جانا. اس کے مشورے میں آ جاؤ گے تو مشورہ اچھا نہیں دے گا. اللہ. وہ جو خالص مشورہ دیتا ہے اس میں بھی شر ہوتا ہے. جی. وہ جو خالص مشورہ دیتا ہے، اور وہ کون ہوتا ہے؟ من الجنتی والناس. وہ انسان اور شیطان سبھی میں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو مشورہ دے اس کے مشورے پر غور کرو، کہیں اس کے مشورے پر عمل کرنے میں ایسا تو نہیں ہے کہ خدا اور رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے. جی. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مومنانہ شان کو ہٹا کر کے منافقانہ پہچان ہمارے اندر پیدا کر رہا ہے. مومن کی شان الگ ہے، منافق کی پہچان الگ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی نرالی ہے. امت کی شان کیا ہے؟ حضرت کعب کہتے ہیں وَأُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ
محمد مصطفیٰ کی امت کی شان یہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے ہوں گے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یکبرون اللہ عز و جل کل نجد ویحمدونہ فی کل منزلہ. ہر مقام پر، ہر جگہ پر، ہر منزلت پر وہ اللہ کی تکبیر کرنے والے ہوں گے، اللہ کی بڑائی کرنے والے ہوں گے اور اللہ کی حمد کرنے والے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان وہ اللہ کی حمد بیان کریں گے، وہ اللہ کی حمد بیان کریں گے. ماشاءاللہ. رک سکتے ہو جی. وعلیکم السلام. گھر سے کال تھا، میں نے سوچا شاید ایمرجنسی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علی وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا کریم اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ. وہ اللہ کی حمد کرنے والے ہوں گے، اللہ کی تکبیر کرنے والے ہوں گے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے ہوں گے. وَيَتَأَذَّرُونَ عَلَىٰ أَنصَافِهِمْ. نصف پنڈلی تک اپنے کپڑے کو رکھنے والے ہوں گے، یعنی ٹخنے سے اپنے کپڑے کو اوپر رکھیں گے. اس میں اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ اس میں اشارہ ہے کہ ان کے اندر تکبر اور غرور نہیں ہوگا، گھمنڈ نہیں ہوگا. وہ متکبرانہ لباس نہیں پہنیں گے. کیا بات. ایسا نہیں ہے کہ وہ گھٹن نہ پہنے پھریں گے، کیا بات. نہیں، وہ متکبرانہ لباس نہیں پہنیں گے. ان کا لباس کبھی بھی اگر ٹخنے سے نیچے نظر آئے گا تو ان کی نیت کبھی بھی تکبر کی نہیں ہوگی. جیسا کہ شاہان زمانہ زمین پر گھسٹتا ہوا لباس پہنتے ہیں تکبر کی وجہ سے، فخر اور غرور کی وجہ سے. اور ان کی شان کیا ہوگی امت مصطفیٰ کی؟ وَيَتَوَضَّؤُونَ عَلَىٰ أَطْرَافِهِمْ. اعضائے وضو کو چمکاتے رہیں گے، اعضائے وضو کو چمکاتے رہیں گے. اور صرف اتنا ہی نہیں، صفهم فی القتال وصفهم فی الصلاة سواء. جس طرح جنگوں میں صف آرا نظر آتے ہیں اسی طرح نمازوں میں صف بستہ نظر آئیں گے. ایک جیسی صفیں ہوں گی ان کی، جنگوں میں بھی ان کی صفیں ویسی ہوں گی اور نمازوں میں بھی ان کی صفیں ویسے ہی ہوں گی. کیا بات. اور ان کی شان کیا ہوگی؟ لہم باللیل دوی کدوی النحل. رات میں جس وقت تہجد کے وقت میں ذکر خدا کرنے بیٹھیں گے تو آواز ایسے آئے گی جیسے شہد کی مکھی کا چھتا گزر گیا ہو. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت قاضی شہر رامپور حضرت علامہ مفتی سید فیضان میاں صاحب قبلہ. بہت اچھا. کئی طرف اشارہ ہے اس میں. نمبر ایک اجتماعی ذکر کی طرف، نمبر دو انفرادی ذکر بھی ایسا ہو سکتا ہے. اجتماعی ذکر تہجد میں سب مسجد میں پہنچ جائیں گے اور ذکر میں لگ جائیں گے اور آواز ایسی آتی ہے جیسے شہد کی مکھی کا چھتا گزر گیا ہو. اور اگر اپنے گھروں میں بھی ہوں گے تو جب ایک گھر کے 10 افراد اور 15 افراد اور 8 افراد جب رات میں تہجد پڑھنے کے لیے ذکر کا حلقہ بنائیں گے اور ہر گھر میں یہی ماحول ہوگا تو آواز ایسے ہی آئے گی جیسے شہد کی مکھی کے چھتے گزر. کوئی راہ اگر مسلمانوں کے گھر کے سامنے سے گزر جائے گا تو ان کی شان یہی ہوگی کہ وہ رات کو جو ہے وہ ذکر خدا میں مصروف ہوں گے. کیوں؟ یہی تو وقت ہے کہ جس وقت لوگ تن ہو کر کے پڑھتے ہیں اس وقت مسلمان ذکر خدا میں مصروف ہیں. وہی تو شان ہے، وہی تو شان ہے. بخاری شریف کی حدیث نمبر 1155 باب التہجد. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث ہے. حدیث شریف کے الفاظ ہیں وَهُوَ يَقْصُصُ فِي قَصَصِهِ وَهُوَ يَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے واز کہہ رہے ہیں. امام بخاری باب التہجد میں اس کو لے کر کے آتے ہیں. امام بخاری کے اس واز کو، امام بخاری ابو ہریرہ کے اس واز کو قائم میں لے کر کے آتے ہیں باب التہجد میں صرف ایک بات کی وجہ سے. پورے قصے کو بیان کرتے ہیں لیکن ہمیں تو پورا قصہ مل جاتا ہے نا کہ ابو ہریرہ واز پڑھ رہے ہیں اور واز بھی کیسا؟ ذکر رسول فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اور ذکر رسول اگر وہ صرف قرآن سے کرتے ہوتے، حدیث سے کرتے ہوتے اور جو خود انہوں نے ڈائریکٹ حضور سے سنا ہے اس سے کرتے ہوتے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ تو اس کے ساتھ ساتھ دربار رسالت کے شاعر کی نعت بھی اپنے واز میں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر رسول کرتے ہیں
اور شاعر دربار رسالت عبداللہ بن رواحہ کے اشعار پڑھتے ہیں وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابًا اِذَا انشَقَّ مَعْرُوفٌ مِّنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ کہ ہم میں ایک رسول ہے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت اس وقت میں کرتے ہیں جب صبح کی تیز روشنی نمودار ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب صبح کی تیز روشنی نمودار ہوتی ہے، جب صبح کی تیز روشنی نمودار ہوتی ہے. اور آگے ان کا شعر ہے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ یا کریم اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا شفیعنا عند اللہ ارانا الہدی بعد العمى ماشاءاللہ ارانا الہدی ماشاءاللہ ارانا الہدی بعد العمى فقلوبنا به موقنات ان ما قاله واقع. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ گمراہیت کے بعد جب ظلمت میں اور اندھے پن میں اور گمراہیت میں لوگ مبتلا تھے، اس کے بعد محمد مصطفیٰ نے ہدایت کا راستہ دکھایا. سبحان اللہ. ظلمت سے نور کی طرف لے کر جانے والی ذات جناب محمد رسول اللہ. کہتے ہیں ہمارے دل اس بات پر مکمل کامل یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ محمد مصطفیٰ نے فرما دیا پیشن گوئی کر دی اور خبر دے دی، خدا کی قسم واقع ہو کر یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع کہ وہ اپنی رات اپنے بستر سے علیحدہ گزارتے ہیں اللہ کے ذکر میں اور تہجد میں. اس ایک بات کی وجہ سے امام بخاری پورا قصہ لے کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تہجد میں باب التہجد میں اس پورے واقعے کو لے کر کے آئیں کہ محمد مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ جس وقت کفار و مشرکین دھت ہو کر کے ٹن ہو کر کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت میں محمد مصطفیٰ اپنے رب کو یاد کرتے ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہی شان حضرت کعب امت مصطفیٰ کی بتا رہے ہیں لہم باللیل دبی کدبی النحل. یہ امت مصطفیٰ تہجد کے وقت میں ذکر خدا میں مشغول ہوگی اور ان کی آواز ایسے ہی آتی ہوگی جیسے شہد کی مکھیوں کا چٹا گزر گیا. جی جی. اور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَنْ أَقْبِضَهُ حَتَّى يُقِيمَ الْمِلَّةَ الْمُتَعَوِّجَةَ بِأَنْ يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. میں ہرگز محمد مصطفیٰ کو اپنے پاس واپس نہیں بلاؤں گا یہاں تک کہ ٹیڑھی قوم کو سیدھے راستے پر لے آئیں اور وہ اس بات پر آمادہ کر دے ان کو کہ وہ گواہی دینے لگے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول. اور خدا کی قسم اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا کہا تھا صحابہ سے؟ حل بلغ، کیا میں نے تبلیغ کا فریضہ انجام دے دیا؟ کیا میں نے جو پیغام مجھے دیا گیا تھا اللہ کی جانب سے میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ قد بلغت الرسالہ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ. یا رسول اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے رسالت کی تبلیغ فرما دی اور امانت کو پہنچا دیا. جی. امانت کو پہنچا دیا. اور اللہ فرماتا ہے یہی حدیث میں موجود ہے نفتح به اعینا عمیا وآذانا صما وقلوبا غلفا. یہ محمد مصطفیٰ ہیں جن کے ذریعے سے ہم اندھوں کو اکھیارا کر دیں گے. سبحان اللہ. ہم اندھوں کو اکھیارا کر دیں گے، بہروں کو سننے والا کر دیں گے، شنیدہ کر دیں گے بہروں کو ہم، اور جو مردہ دل ہیں ان کو زندہ دل بنا دیں گے.
واہ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اللہ رب العزت شفا دینے والا، اللہ رب العزت زندگی دینے والا، اللہ رب العزت زندگی دینے والا، پیدا کرنے والا بھی اللہ، روح ڈالنے والا بھی اللہ، اور پھر موت دینے والا بھی اللہ، اور موت کے بعد بھی زندہ کرنے والا اللہ. لیکن اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا بیان ہوتا ہے؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. میں اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں اور اللہ کے اذن و اجازت و حکم سے مردوں کو جلاتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. مردے کو جلانا، مردے میں جان ڈالنا اللہ کے حکم سے. ایک مردہ وہ بھی ہے جس کی روح پرواز کر گئی ہے، اور ایک مردہ وہ بھی ہے جس کا دل مر چکا ہے، جس کے کان حق سننے سے بہرے ہو چکے ہیں، کیا بات. جس کی آنکھیں حق دیکھنے سے بہری ہو چکی ہیں، جس کی زبان حق بولنے سے گونگی ہو چکی ہے، جس کا دل سماع قبول سے ختم ہو چکا ہے. اب سماع قبول ہے ہی نہیں، وہ قبول ہی نہیں کرے گا، دل اس کا مر چکا ہے. محمد مصطفیٰ نے ایسوں کو زندگی دی جن کے دل مر چکے تھے، جن کی آنکھیں، جن کے کان، جن کی زبانیں حق بولنے کے لیے، حق سننے کے لیے، حق دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور دل حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے ان سب کو سماع قبول عطا فرما دی. یہی امام دارمی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک حدیث لاتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر پیڑ، پتھر، چوپائے سبھی ایمان لے کر کے آئے. سبحان اللہ. سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کے بعد راستوں میں چل رہے تھے. فرماتے ہیں ہم جس پیڑ سے، جس پہاڑ سے گزرتے، سبھی سے صرف ایک ہی آواز آتی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اسی سنن دارمی میں بھی موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں کہ جو اعلان نبوت سے پہلے کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. مکے کے اندر پتھر کہہ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور مدینے کے اندر اور ہندوستان کے اندر پگڑ باندھ کے بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جی 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 جی. وہ پتھر کہہ رہے ہیں اور یہ بڑے بڑے پگڑ یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو پیر کا دن، جب مدینے میں داخل ہونے کے لیے بالکل آمادہ اور تیار ہیں، اللہ کے رسول بریدہ اسلمی 70 گھوڑ سواروں کو لے کر کے آ جاتے ہیں. جیسا کہ امام علامہ سمہودی شافعی علیہ رحمت و رضوان نے وفاء الوفا کے اندر لکھا ہے کہ وہ 70 گھوڑ سواروں کو لے کر کے بریدہ اسلمی آ جاتے ہیں کہ حضور کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، مگر جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے تو ایمان لے آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر آگے آگے چلتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب ایسے نہیں، پوری شان کے ساتھ مدینے میں داخل ہوں گے. اپنا نیزہ نکالتے ہیں، اپنا صافہ اتارتے ہیں، اپنے نیزے پر باندھ کر کے اس کا جھنڈا بناتے ہیں، اور 70 گھوڑ سواروں کو آگے جلوس کی شکل میں لے کر کے چلتے ہیں اور حضور مدینے میں داخل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور صحیح مسلم کی حدیث کہتی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں مدینے کے اندر تو مسلمان دو رویا کھڑے ہوتے ہیں، کچھ چھتوں پر ہوتے ہیں، کچھ ٹیلوں پر ہوتے ہیں، کچھ پیڑوں پر ہوتے ہیں. احادیث کریمہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے آپ، مختلف حدیثوں میں موجود ہوتے ہیں. اور کچھ بچیاں
بچیاں، جیسے کہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ بچیاں ترانہ گاتی ہوتی ہیں، طلع البدر علینا بثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. وہ قصیدہ گاتی ہوتی ہیں، وہ ترانہ گاتی ہوتی ہیں. اللہ کے رسول مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں اور صحابہ اکرام کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک نعرہ اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ کو سن، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کو سن کر کے مکے کے کفار و مشرکین کا کلیجہ پھٹتا ہے، تو یا رسول اللہ کے نعرے سن کر کے مدینے کے منافقوں کا کلیجہ پھٹتا ہے. جی حضرت کیا بات. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کے جگری دوست مولانا ہدایت رسول لامپوری علیہ الرحمت و رضوان پکار اٹھتے ہیں، تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول اللہ. منافق کے کلیجے پر ہزاروں تیر چلتے ہیں، کہیں کہتا ہے جب سنی مسلمان یا رسول اللہ، کہیں کہتا ہے جب سنی مسلمان یا رسول اللہ. اور آگے لکھتے ہیں تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہیں باقی. جناب یہ رامپور کی زبان ہے، آج کی کھٹل زبان کی بات نہیں ہو رہی ہے، 100 سال پہلے کی زبان کی بات ہو رہی ہے. آج تو زبانیں کھٹل ہو گئی ہیں، کھٹل ہو گئی ہیں، کھٹمل بیٹھ گئے زبانوں پہ. ٹھیک ہے، بولنے نہیں دے رہے ہیں، حق سننے نہیں دے رہے ہیں، حق بولنے نہیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، حق دیکھنے کے لیے تیار نہیں، حق سننے کے لیے تیار نہیں، حق بولنے کے لیے تیار نہیں، حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن علامہ ہدایت رسول رامپور کی سرزمین سے کیا کہتے ہیں؟ اور تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہیں باقی. یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہیں باقی. غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ. اور یہ علامہ ہدایت رسول رامپوری کی دعا ہی تو تھی جو آج بھی غلامان مصطفیٰ اور غلامان احمد رضا رامپور میں موجود ہے، دشمنوں کا سر کچلنے. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت قاضی شہر رامپور حضرت علامہ مفتی سید فیضان میاں صاحب قبلہ. بہت اچھا. شادرگاہی محبوب الہی کے مزار پہ حاضری دیتے ہو تو مولانا ہدایت رسول رامپوری کے لیے کھڑے ہو کے اصالہ ثواب کرتے ہو، اور جب ان کی بھی لکھی ہوئی نعت اور شعر ہم پڑھتے ہیں تو کہتے ہو شدت پسند ہو. عجیب تماشا ہے تمہارا. جی عجیب تماشا ہے تمہارا. رامپور کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. کیا بات. امام ربانی مجدد الفسانی کے خلفاء کا خلیفہ موجود ہے رامپور کے اندر. مجددی مسلک کا سچا مبلغ، نڈر، ناشر، ترجمان اور علم بردار سیدنا حافظ شاہ جمال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو خلیفہ ہیں شاہ قطب الدین مدنی کے، وہ خلیفہ ہیں خواجہ محمد زبیر کے، وہ خلیفہ ہیں خواجہ محمد معصوم کے، وہ خلیفہ ہیں خواجہ محمد نقشبند کے، وہ خلیفہ ہیں امام ربانی مجدد الفسانی. کیا بات. بالکل واضح طور پر ہے. ٹھیک ہے، رامپور کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. رامپور میں غوث اعظم کا شہزادہ موجود ہے، سیدنا شاہ عبداللہ بغدادی. خانقاہ بغدادیہ بغداد شریف، آستان عالیہ بغداد شریف کا سجادہ. سبحان اللہ. وہاں سے حکم ہوا کہ بغداد سے ہندوستان جاؤ، رامپور میں آرام فرمائے. الحمدللہ. واہ واہ سبحان اللہ. بیٹھ جائیں حضرات. حضرت کا تقریر ہو رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شار ہندوستان. اچھا ماشاءاللہ خطیب ہندوستان حضرت علامہ سید حسنین بقائی صاحب قبلہ کی آمد ہوئی ہے ماشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.